افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ جو اس وقت آپ براہ راست کوہ نور پر دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر محمد وقاص جعفر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اسلام کے اندر علم حاصل کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس بات کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی اور جو 5 آیات نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ اقرا تھا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے لکھنے کا کتنا حکم دیا۔ عرب کے اندر کیونکہ وہ لکھنے کو عیب جانتے تھے اور وہ لکھنے کو ترجیح نہیں دیتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم یاد فرمائی اور کہا نون والقلم، کہ مجھے قلم کی قسم ہے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے اور مسلمانوں کو یہ آگاہی مل سکے کہ لکھنے کی کتنی اہمیت ہے، کتابت کی کتنی اہمیت ہے۔ تو لکھنے پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے ان 2 آیات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک جگہ پہ آیا علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ مرد اور عورت دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یہ کون سا علم ہے جو فرض ہے؟ وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی شریعت کے وہ احکامات جن کا ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن، جس سے ہماری بات پرس کی جائے گی، اس کو حاصل کرنا، اس تمام چیزوں کو حاصل کرنا، ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہر مرد عورت کے اوپر فرض ہے، کیونکہ اس کا آپ سے سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو نماز پڑھنی نہیں آتی تو وہ قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے نماز سکھائی نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا، دنیاوی علوم اپنی جگہ پر برحق ہیں اور وہ حاصل کرنے چاہیے، لیکن ان کا سوال نہیں ہوگا۔ جو فرض علوم ہے وہ یہی ہیں جو شریعت کے اندر، جس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، ان کو حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے جی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، سعادات میں سے ہیں جی، میری مراد سید مفتی شہباز احمد سیفی صاحب سے، ان کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ آپ زیارت فرماتے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں ہمارے کہنے پر تشریف لائے ہیں، میری مراد علامہ محمود چشتی صاحب ہے، ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں جی، وہ تشریف لائے پروگرام کے اندر، آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، آپ کو وظائف بتائیں گے، اور جو ناظرین اپنی پریشانیاں ہم سے شیئر کرتے ہیں تو علماء کرام، پیران عظام یہاں پر موجود آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکتیں دے جی۔ کالز کا آغاز کریں گے اور پہلی کال دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی، کیا نام ہے آپ کا میری بہن؟ میرا نام اقصیٰ نصیر۔ جی، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سر میں نے نا اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جی پوچھیں۔ بھائی کا نام ہے حسیب احمد، محمد حسیب احمد۔ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے نا ان کا کاروبار تھا یہ زمین کا، زمیندارہ کرتے تھے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ 2015 میں انہوں نے یہ سنبھالا تھا، تو 2015 سے نا 2017 تک ان کا کاروبار بہت ٹھیک چلا ہے۔ اچھا، مطلب بہت اچھی شہرت تھی۔ اب ڈکلائن ہے کاروبار میں؟ اب نا 2000 اب کاروبار ہے لیکن اس میں کوئی بچت نہیں ہے، ہمارے سر پہ اب قرضہ چڑھ چکے ہیں۔ ان کی اپنی والدہ کا نام بتا دیں آپ۔ والدہ کا شمشاد بی بی۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں میری بہن، آپ پروگرام دیکھیے، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ مفتی صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کاروبار اب نہیں چل رہا، زمینداری کا کام ہے ان کا جی، تو کوئی حل بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نے اپنے بھائی کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا رہا، بعد میں جو ہے نا وہ رکاوٹ کا شکار ہے، اس میں جو ہے نا وہ بچت نہیں ہے۔ تو میری بہن، جو بھی کاروبار کیا جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔
سالانہ 1 سال بعد زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اور 2.5%. جی ہم عمومی طور پہ کرتے کیا ہیں کہ سستی کر جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کر دی، تو اس وجہ سے بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے. اور اگر کھیتی باڑی کا کام ہے تو اس میں عشر ہے، تو عشر ادا کریں. ٹھیک ہے. تو اگر تو یہ ایسا کوئی معاملہ ہے تو زکوٰۃ اور عشر کی صحیح معنوں میں ادائیگی شروع فرما دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد برکت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، نماز کی پابندی کریں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ جی یا رزاق کو پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت اپنے فضل سے اور اپنے اس بابرکت نام کی برکت سے آپ کے بھائی کے رزق میں بے انتہا انشاءاللہ برکت پیدا فرما جی. دے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ جی. آپ کو وظیفہ بھی بتایا ہے اور آپ کو نصیحت بھی فرمائی ہے مفتی صاحب نے کہ زکوٰۃ اگر آپ نہیں دے رہے پراپر دیکھ لیں اس کو، صدقے کا اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں، ساتھ یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میں ایرن بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں نے نا پوچھنا قاری صاحب سے نا، میں نا پریشان بہت زیادہ رہتی ہوں. اچھا. نا میری نا ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، تو جہاں میری شادی ہوئی ہے وہ بھی غیر ہیں، وہ اپنے نہیں ہیں. اور جہاں شادی ہوئی ہے نا بس وہ میرے ہسبینڈ نا جھگڑا بہت کرتے ہیں. ہمارے گھر میں نا اتنی لڑائی جھگڑا رہتا ہے نا، 8-9 سال ہو گئے ہمارے نا جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہیں آپس میں نا. جیسے وہ باہر ہوتے ہیں نا ٹھیک رہتے ہیں، جیسے وہ گھر آتے ہیں ہمارا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بات پہ. اتنی بحث ہو جاتی ہے کہ اتنا کہ ہماری نا طلاق تک بات آ جاتی ہے. پھر لوگ ہمیں بڑے سمجھاتے ہیں. اچھا یہ میری بہن بتائیں، آپ کی اولاد ہے؟ اولاد نہیں ہے نا، اس لیے جھگڑا ہوتا ہے ہمارا. آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں. کوثر نام ہے میری امی کا. اور اپنے شوہر کا اور ان کی میرا والدہ نام کا انعام نام؟ ہے. شوہر کا اور ان کی والدہ کا نام؟ شوہر کا نام رزاق ہے اور ان کی ماں کا نام غلام فاطمہ ہے. اچھا یہ بتائیں میری بہن کہ آپ نے میڈیکلی چیک اپ کرایا دونوں نے؟ کیا ہاں جی کروایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نا آپ کے نا وہ یوٹرس میں اس میں کوئی پرابلم ہے، وہ نا سوچ کا مسئلہ ہے، سوچ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے میری میڈیسن کھاؤ. تو وہ مجھے ڈاکٹر پہ لے کے جائیں گے، مجھے پیسے دیں گے تو میں مطلب کہ جاؤں گی نا. وہ اس طرف آتے ہی نہیں، ان کا ذہن جو ہے نا وہ اس طرف اللہ کرم کرے. آپ کو بتاتے ہیں میری بہن، آپ پریشان نہ ہو. علامہ صاحب موجود ہے، علامہ محمود صاحب سے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن نے 2 مسئلوں کے متعلق گفتگو کی. پہلا تو یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، تو اولاد کے لیے یہ اللہ کا اسم ایک ہے، یا اللہ یا متینو، یا اللہ یا متینو. اس کو جو ہے وہ پڑھا کریں کثرت کے ساتھ. اگر ہو سکے تو اس کو صبح اور شام 11 تسبیحات کے ساتھ دعا میں شامل کر لیں. اور دوسرا مسئلہ انہوں نے بتایا کہ ان کے خامد جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کا اسم ایک ہے یا حلیم، جس کا معنی ہے بردبار. تو آپ یا حلیمو یا صبورو یا سلامو، یہ 3 اسم اکٹھے پڑھیں اور صبح اور شام ایک تسبیح کریں، اور تصور میں اپنے خامد کو جو ہے وہ دم بھی کریں، اور اگر ممکن ہو تو پانی پر پڑھ کر انہیں جو ہے وہ یہ پلائیں بھی. انشاءاللہ العزیز گھر کے اندر سکون بھی ہوگا اور امن و آشتی بھی ہوگی. جی ٹھیک ہے جی. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی جی اسمت بات کر رہی ہوں. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ میری نا شادی دوسری جگہ ہو رہی ہے، تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری ساس بہت ناخوشے والی ہے، تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ رہنے دو، یہ گھر دوبارہ نہیں بننے والا. تو یہ بتائیں کہ مجھے تو بہت پریشانی ہے کہ کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. آپ مکان سیل آؤٹ کرنا چاہتی ہیں؟ میں یہ علم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اچھا کیا نام ہے ان کا جدھر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ ساس کا. ہاں جی ساس کا کیا نام ہے؟ شوہر کا نام بھی بتائیں. اس کا نام رضیہ اور شوہر کا نام عامر ہے. اچھا تو آپ کا کیا نام ہے؟ اسما. اور آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حیات بھی. چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے. مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ادھر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ساس بڑی غصے والی ہیں جی، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا یہ صحیح رہے گا کہ نہیں، اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں. اس کے لیے مشورہ میرا تو یہ ہوگا کہ آپ استخارہ کریں اور خود کریں، وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ انسان جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے جی اس پر اس کا یقین بھی جو ہے نا وہ کامل ہوتا ہے،
اور پھر اسے جو ہے نا وہ ذہنی سکون بھی ہوتا ہے، دلی اطمینان ہوتا ہے۔ آپ رات کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ یہ جہاں ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا، اردو میں ہی کہہ لیں، اپنی مادری زبان میں کہہ لیں۔ اس کے بعد دائیں کروٹ پہ سو جائیں، انشاءاللہ العزیز خواب میں آپ کو رہنمائی جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ جو بھی خواب آپ دیکھیں اگر خود سے سمجھ نہ آئے تو دوبارہ کال کر کے یہاں سے آپ پوچھ لیں، تعبیر آپ کو بتا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا۔ ویسے یا قادرو یا قدیرو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، یہ پڑھتی رہیں انشاءاللہ اللہ بہتری فرمائے۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ کی رہنمائی فرمائیے میری بہن کہ آپ یہ عمل بھی کرتی رہیں، اور استخارہ کیونکہ ہمارا پروگرام کا نام استخارہ ہے اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہاں استخارہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ استخارہ وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے جو رائے لی جاتی ہے، جو اللہ سے رائے لی جاتی ہے وہ انسان خود ہی کرتا ہے۔ یہاں پر صرف مطلب اس کا مراد یہ ہے کہ ہم آپ کو رائے دیتے ہیں، آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ اصل طریقہ جو استخارے کا وہ وہی ہے جو مسنون ہے اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خود کرے۔ کال لیتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے قاری صاحب سے۔ جی پوچھیں۔ جی میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ بہت اجنبی سی عورتیں ہوتی ہیں، ادھر سے بھی ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے ہوتی ہیں، کوئی اجنبی لوگ ہوتے ہیں، ان کو سب ملتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن مجھے کوئی عورت تھوڑا سا اونچا بولیں میری بہن، تھوڑا سا اونچا بولیں۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے اجنبی عورتیں دیکھی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو مل رہی ہوتی ہیں نا، کہیں باہر سے آئی ہوتی ہیں، وہ میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی، لیکن وہ عورتیں ایک دوسرے کو ملتی ہیں۔ کوئی عورت مجھ سے کہتی ہے ان کو انگور دو، میں انگور پلیٹ میں رکھتی ہوں نا، 3 قسم کا انگور ہوتا ہے، ایک کالا ہوتا ہے، ایک سفید ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، وہ میں تینوں پلیٹ میں سجاتی ہوں، سجا کے تھوڑا سا بچ جاتا ہے وہ میں اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہوں، میں اپنے کھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، برائے مہربانی سے میری آنکھ کھل جاتی ہے، برائے مہربانی مجھے۔ یہ کتنے بجے خواب آیا آپ کو؟ آج رات صبح نماز کے ٹائم پہ میں نے خواب دیکھا، پھر میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کو بتاتے ہیں میری بہن۔ دوسری خواب کیا ہے؟ جی جی وہ میری بہن نے خواب دیکھا ہے، کہتی ہے کہ پہاڑ ہوتے ہیں چاروں طرف، بہت اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، ان پہاڑوں پہ چاروں طرف بہت بڑا سانپ ہوتا ہے۔ اچھا سانپ ہوتا ہے تو وہ میرا بھائی ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے، وہ سانپ اوپر سے آ کے وہ میرے بھائی کے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہوتی ہے، پلیٹ میں وہ اپنے زہر کے 4 قطرے جو ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے، پلیٹ میں ڈالتا ہے، تو وہ کہتی ہے پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، میرا بھائی بیٹھا ہوتا ہے۔ چلیں دونوں خوابوں کے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، اس حوالے سے دونوں خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ مفتی صاحب بتائیں گے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں، اور خواب میں سانپ دیکھا ہے اور دوسرا جو خواب وہ انگوروں والے کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن جہاں تک وہ آپ کا پہلا خواب ہے تو اس کی تعبیر آپ کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اور مال میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو برکت نصیب ہوگی۔ اور جو دوسرا خواب آپ نے بیان کیا وہ جس نے دیکھا ہے، شاید آپ یہ کہہ رہی تھی کہ کسی اور نے دیکھا۔ اچھا انہوں نے دیکھا ہے، تو پھر میری بہن خواب میں سانپ کا دیکھنا یہ دشمن سے تعبیر اس کی لی جاتی ہے، لہذا آپ نے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اس کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں صبح اور شام، 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں، انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں صبح بھی اور شام بھی، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل اور رحمت فرمائے۔ جی ٹھیک ہے جی، دونوں خوابوں کی تعبیر آپ کو بتا دی، آپ احتیاط بھی کریں، اور جس طرح بتایا کہ معوذتین جو دونوں صورتیں پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ کال لیتے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم قائد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم قائد صاحب۔ جی جی کیا نام ہے آپ کا؟ میری شادی کو 21 سال ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور میرے میاں کا کاروبار نہیں چلتا تھا، تو قسم میں نے اللہ سے بڑی دعا کی کاروبار چلے۔ اچھا جی۔ اور قسم جو کاروبار چلا ہے تو میرے میاں دوسری عورتوں کے پیچھے ہے، قسم میں بہت مجبور۔ اور آپ یہ بتائیں میری بہن، آپ کی اولاد ہے؟ جی قسم میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ماشاءاللہ۔ قسم میرے بچے بھی 18-19 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن میرے میاں مجھ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ قسم پہلے میرے سے صحیح تھے، اب 2 مہینے سے نا میں نے ان کی بات بتایا اپنی والدہ کا نام کسی اور کے ساتھ ہے۔
آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتائیں. سر میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی اور میرا نام عائشہ. اور آپ کے شوہر ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ریحانہ بی بی اور میرے میاں علی رشید. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں جان بہن کے درمیان محبت پیدا کرے، اسی طرح کی رفاقت ہو، اسی طرح کی محبت ہو اور یہ گاڑی جو ہے چلتی رہے. ہم دعا گو بھی ہیں لیکن وظائف کی طرف سے جو ہے وہ محمود صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں. جی حضور. جی یہ ہدایت کے لیے پڑھا کریں یا اللہ یا ہادی یا اللہ یا ہادی، اس کی 11 تسبیحات صبح اور شام کر کے جی ٹھیک. ان کے لیے دعا بھی کریں اور اگر ممکن ہو تو پانی پر پڑھ کے انہیں پلائیں بھی تاکہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اللہ بہترین ہدایت عطا فرمانے والا ہے. جی ٹھیک ہے. میری بہن آپ کو وظیفہ بتایا ہے علامہ صاحب نے، آپ یہ وظیفہ کریں اور ممکن ہو تو پلا بھی دیں ان کو پانی پہ دم کر کے. اور اپنے رویے کو اگر وہ اس طرح ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ اگر کمپرومائز سمجھوتے کے ساتھ ہی معاملات چلتے ہیں، اگر دونوں ہی برابر سطح پر لگے رہیں اور اپنی اپنی ایگو کے اندر، اپنی اپنی انا کے اندر رہیں تو پھر رشتے جو ہیں وہ ٹکراؤ کا شکار ہوتے ہیں. اور اگر تھوڑا سا انسان جو ہے تھوڑا سا نیچے اور ایک دوسرا اوپر ہو جائے تو یہ جو ہے جو معاملات ہیں وہ انسان کے چلتے رہتے ہیں. اور اگر بالکل ٹکراؤ ہو سامنے تو پھر وہ کبھی بھی معاملہ چل نہیں سکتا. آپ بھی دیکھیں، اپنے طبیعت پہ غور کریں، شاید آپ کے اندر کوئی کمی کجی ہے، اس حوالے سے بھی دیکھیں. اور اگر اس طرح کی معاملات ہیں تو تھوڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا کمپرومائز کے ساتھ، سمجھوتے کے ساتھ چلتی رہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. آپ کے اولاد جوان ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے 2 دن پہلے بھی بات کی تھی. جی کیا نام ہے آپ کا؟ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا بات میری بہن اپنا نام بتائیں سب سے پہلے. نہیں آئی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے 11 سال شادی کے ہوئے ہیں اور بچہ نہیں ہے. ایک تو ایک میرے شوہر ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کرتے ہیں ادھر ادھر. آپ یہ اپنا نام بتائیں میری بہن. اور اب ایک لڑکی ان کے پیچھے لگ گئی ہے کہ میری بہن میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی. اپنا نام بتائیں آپ. میرا نام گزل ہے اور میری امی کا نام مجیدہ بی بی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ نے میڈیکل چیک اپ کرایا دونوں میاں بیوی نے؟ جی میرا تو ٹھیک تھا، پہلے ان کو مسئلہ تھا، اب ان کا بھی ٹھیک ہے. چلے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. ان کا نام بتا دیں شوہر کا. صرف شوہر کا نام کاشف ہے اور اب ایک لڑکی ان کے پیچھے لگ گئی، اس کا نام سنوبر ہے. وہ کہتے ہیں میرے سے شادی کر لیں. چلے اللہ کرم فرمائے گا. آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اولاد کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ میری طرف ہی راغب رہے جی اور اس طرح کے معاملات میں انوالو نہ ہو. اس حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے. آمین جی. اللہ پر اپنا فضل فرمائے. اس کے لیے وظیفہ بھی مرض کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میری بہن کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے شوہر کی خدمت کیا کریں، ان کی دلجوئی کیا کریں. جب ایسی کوئی بات آپ کی نوٹس میں آئی ہوگی تو آپ کے رویے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرق آیا ہوگا تو اس کی وجہ سے مزید دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ اپنا رویہ پولائٹ رکھیں، نرم رہیں اور ساتھ میں آپ کوشش کریں کہ ان کی دلجوئی کیا کریں. اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ آپ کی طرف ہی مائل رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا. آپ کوشش کیا کریں کہ نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد ان 2 وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسماء گرامی ہیں ان کا ذکر کیا کریں. یا خالق یا بارئ، یہ 2 اسماء گرامی فجر کے بعد 100 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 100 مرتبہ نماز کی پابندی کریں. اور کسی بھی وقت 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے پانی پر دم کر لیں یا میٹھی کسی چیز پر دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں. انشاءاللہ ان کے دل میں آپ کی محبت جو ہے نا وہ پیدا ہوگی اور آپ کی طرف ہی مائل رہیں گے. جی ٹھیک ہے جی. دونوں حوالوں سے آپ کی رہنمائی کر دی ہے. میری بہن آپ پریشان نہ ہوں، اس پہ عمل کریں، بقایا تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے اور وہی کرم فرماتا ہے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ سب کو اسلام اور آپ کی بڑی مہربانی. میرا یہ کوشچن تھا کہ میں بڑی ایک ذاتی الجھن میں ہوں کہ نا
میرے والد بیمار تھے اور بیمار ہونے کے بعد جو ہاسپٹل میں تھے میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو لے کر جاؤں گی یہاں سے نا، جہاں تھوڑا سا ہلکا والا تھا، سرکاری ہسپتال تھا، تو وہ میں نے کہا میں آپ کو لے کر جاؤں گی، تو لیکن میں نہیں ان کو لے کے آ سکی اور اسی رات ان کی نا ڈیتھ ہو گئی۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا، اتنی باتیں نہیں مجھ سے کی تھی، لیکن میں نے یہ کہا کہ میں ان کو، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے لے کر جائیں، تو مجھے پتہ نہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات غلط اپنی طرف سے جو کی، لیکن میں نے صرف ان کی جان کے لیے کی کہ میں نے ان کو لے کے جانا ہے یہاں سے، لیکن اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی رات کو ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ پلیز ذرا مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے غلط بیانی کی ہو یا یہ جھوٹ جو بولا آپ نے تو کیا وہ غلط ہے؟ جی آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، علامہ محمود صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے معاملے میں وہ کیا رہنمائی؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ تو ہر وقت ہر طریقے سے ہی غلط ہوتا ہے، کسی طریقے سے بھی بولا جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے اپنے دل کی تسلی کے لیے، ان کے روح کے ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھیں، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ ان کو خوش نہیں اپنی ان کی زندگی میں کر سکے تو ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے پیچھے کوئی کلمہ کلام پڑھیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ والے اعمال و افعال کریں، اور ہو سکتا ہے تو ان کی روح کے لیے جو بہتر سے بہتر آپ کر سکتی ہیں وہ کریں، اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں کہ اگر کوئی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو اللہ ان کو معاف فرمائے۔ جی بے شک جی، آپ کی رہنمائی کی ہے علامہ صاحب نے، میری بہن آپ اس پہ جو ہے وہ غور بھی کریں، اور اگر آپ کا مقصد نیک تھا تو ظاہر ہے اس گناہ کے لیول میں اور ایک عام گناہ میں فرق ہوتا ہے، جھوٹ ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے یا کسی حوالے سے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے بولا ہے تو پھر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے راز جانتا ہے، تو آپ کا مقصد کیا تھا اسی حوالے سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ہمارا پیمانہ تو ہمارا تو نیتوں کے اوپر پیمانہ نا، ہمارا تو ظاہری چیزوں کے اوپر پیمانہ ہی نہیں ہے، تو اگر آپ کی نیت ٹھیک تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی کو معاف فرما دے گا، یہ ذہن سے نکال دے، بس آپ ان کے لیے علامہ صاحب نے جیسے کہا ایصال ثواب کرتی رہیں، مغفرت کی ان کے لیے دعا کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، یہ میں نے نا اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، یہ نا 2 ماہ سے نا اسی طرح بیمار ہے، تو ہم نے ڈاکٹر سے بھی مطلب بہت زیادہ میڈیسن وغیرہ کھلائی ہیں، تو آپ ہمیں بتا دیں یہ خدا کی طرف سے آئی ہیں، ان پہ کچھ کیا وغیرہ؟ کیا نام ہے ان کا؟ زرینہ بی بی۔ کتنی عمر ہے آپ کی والدہ کی؟ 60 سال ہوگی۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بیماری ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر تو کچھ بھی نہیں بتاتے، ڈاکٹر تو بس میڈیسن دے دیتے ہیں جب جاتے ہیں، تو یہ پڑے پڑے بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا، یہ گھر میں آتی ہیں تو ان کو نا دل کرتا ہے کہ گھر سے باہر ہی چلی جاؤں میں، گھر میں رہوں ہی نہ، دل گھبراتا ہے ان کا گھر کے جی جی، تو رات کے 1-1 2-2 بجے کہیں گے کہ مجھے باہر لے جاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، سمجھ نہیں آتی ہمیں کچھ، ہم کیا کریں؟ چلیں اللہ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ وظیفے کی شکل میں اگر کوئی بات ہے، کوئی صورتحال بنتی ہے تو مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی وہم بالکل نہ کریں اور پریشان بھی نہ ہوں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسے ٹالتا بھی میرا رب ہے، شفا دینے والے بھی میرا رب ہے، تو آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں۔ ہاں ایک عمل آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، وہ کیجئے، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورۃ الشفاء، تو آپ نے یہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنی ہے، اور پانی پہ دم کر کے اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ کے یہ اپنی والدہ کو پلائیں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، دن میں 5 وقت جو ہے نا، ہر اذان کے بعد باوضو نماز کی ادائیگی کریں، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد یہ پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی اپنی والدہ کو پلائیں، اور یہ پانی دم کر کے رکھ لیں۔ اگر یہ کیفیت ہو جو آپ بتا رہی ہیں کہ بے ہوش ہو جاتی ہیں یا بے چینی اور تلخی ہوتی ہے، گھر سے نکل جانے کو جی چاہتا ہے، تو اسی پانی کو لے کر چھینٹے ماریں ان پر، چہرے پر ہلکے ہلکے اور سینے پر، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ 7 دن کے بعد دوبارہ آپ بتائیے گا کہ افاقہ کتنا ہوا ہے، کتنی بہتری آئی ہے۔ 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اگلی جمعرات کو آپ پھر ہمیں بتائیے گا۔ جی رہنمائی کر دی آپ کی،
آپ نے ہمارے ساتھ لنک میں رہنا ہے اور بتانا ہے کہ کیا صورتحال ہے ان کی، اور یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا، 3 سال ہو گئے میری شادی کو. تو پہلے بیٹی ہوئی فوت ہو گئی، اس کے بعد نہیں اولاد ہوئی. تو پھر ہوتی ہے تو 2-3 ماہ ہو جاتے ہیں تو پھر چیک کرواتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں. پھر جب 2 ماہ ہوتے ہیں چیک کرواتے، پھر وہ کہتے ہیں 1 دن کا بھی آپ کو نہیں حمل ہے. تو سمجھ نہیں آتی. پھر بھی پہلے ڈاکٹر 2-4 جگہ چیک کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں. جب 2 ماہ گزرتے ہیں یا 15-20 دن اوپر ہوتے ہیں پھر چیک کرواتے ہیں تو کہتے ہیں 1 دن کا بھی آپ کو نہیں ہے. آپ نام بتائیں اپنا. جی میرا نام شازیہ ہے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میری والدہ کا نام شمیم ہے. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ نے اور آپ کے شوہر نے میڈیکلی چیک اپ کرایا کوئی پراپر دونوں نے؟ ہاں جی ڈاکٹری کروا رہی، ڈاکٹروں سے 2-3 جگہ الگ ڈاکٹر چیک کروایا، وہ کہتے ہیں آپ کو. پھر جب 20-25 دن یا مہینہ 2 مہینے بعد چیک کرواتے ہیں تسلی کے لیے تو پھر وہ جواب دے دیتے ہیں کہ آپ کو. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں میری بہن. شکریہ آپ نے کال کی ہے. آپ پروگرام دیکھیے. علامہ محمود صاحب سے آپ کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں. جی حضور. جی اللہ کے یہ 3 اسم ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید سورہ حشر کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا، هو اللہ الخالق الباری المصور. یہ 3 اسماء ایسے ہیں کہ اگر اکٹھے پڑھ لیے جائیں تو یہ تینوں جو صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خالق پیدا کرنے والا، اور باری اور مصور صورت دینے والا، اور جو ہے وہ تصویر بنانے والا. یہ تینوں اسماء کو اکٹھا پڑھیں اور پڑھ کر جو ہے اگر ممکن ہو تو کسی کاغذ پر لکھ کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ خالق کائنات اولاد صالح عطا فرمائے گا. جزاک اللہ جی. علامہ صاحب نے آپ کو بتایا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور جو سورہ حشر میں موجود ہیں ان کو آپ تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال کرے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی میرا نام سوہن. جی جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ایک وظیفہ نکلوانا ہے. میرا بھائی جو ہے نا وہ بیرونی ملک میں گیا ہوا ہے، اس ملک کا نام ہے مسقط، اور ادھر کام نہیں لگتا. جب بھی کدھر کام کرنے جاتا ہے تو اس کو کوئی رکھتا ہی نہیں. کوئی وظیفہ نکال کے بتائیں. اچھا یہ نام بتائیں ان کا. ان کا نام شہباز. شہباز. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ والدہ کا نام پروین. اچھا یہ بتائیں کتنے عرصے سے وہ مسقط گئے ہوئے ہیں؟ ان کو گئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں. 2 سالوں میں کبھی بھی پراپر کوئی کام ان کا نہیں لگا مسقط میں؟ نہیں لگتے ہیں، تھوڑی دیر ہی لگتے ہیں، 2-3 ماہ. اللہ کرم فرمائے گا. اللہ نکال دیتے ہیں ادھر سے. شہباز بھائی کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں. ویسے تو کورونا کے بعد حالات جو ہے وہ پوری دنیا کی ایسے ہیں کہ جو بہت سارے لوگ جو ہے بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہو گئے، وہاں پہ زوال آ گیا اور لوگ جو ہے بڑی تعداد میں بے روزگار ہوئے. تو ان میں جو ہے ہمارے پاکستانی بھائی بھی جو بیچارے اپنے والدین سے دور، اپنے گھر بار سے دور کمانے کے لیے گئے ہوئے، ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. شہباز بھائی کے لیے وظیفہ پوچھتے ہیں. جی حضور. میری بھائی یا بہن جو بھی ہیں، اب سمجھ تو میں بھائی ہیں جی، تو پیارے بھائی آپ اپنے بھائی سے کہیں، اور آپ بھی پڑھیں، وظیفہ آپ سارے پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ بھائی سے کہیں کہ وہ نماز فجر کی سنتیں اور فرائض ان دونوں کے درمیان، یعنی 2 سنتیں ادا کر کے اور 2 فرض پڑھنے سے پہلے 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد بھی 200 مرتبہ یہی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز کی برکت سے ان کے کاروباری جتنے بھی معاملات ہیں، جب وہاں پہ کام کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، اور کاروباری معاملات انشاءاللہ ان کے بہتر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے فضل فرمائے. جی ٹھیک ہے جی. کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مسز مسعود ہے. تو میں نے بیٹے کے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا فیملی میں مجھے اس کا رشتہ بہتر رہے گا یا آؤٹ آف فیملی؟ اچھا جی نام بتائیں بیٹے کا. بیٹے کا نام عبد الوہاب ہے. عبد الوہاب. آپ کا کیا نام ہے؟
میرا نام فرزانہ ممتاز. فرزانہ ممتاز. اچھا, تو آپ نے کوئی رشتہ دیکھا ہے, کسی کہیں پہ بات چلائی ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ؟ جی, فیملی میں ہماری بچیاں ہیں. جی جی. مہنور اور عفیفہ. ان کی والدہ کا کیا نام ہے مہنور کی؟ مہنور کی والدہ کا نام ہے رخسانہ. ٹھیک ہے. اور اس عفیفہ کی والدہ کا نام ہے نزہت آمنہ. چلیں آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. نام آپ نے بتا دی ہیں اور آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا رشتہ ہمارا یہاں پہ بہتر رہے گا یا آؤٹ آف فیملی بہتر رہے گا, تو نام آپ نے بتایا, اس حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کر دیتے ہیں. علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. جی حضور. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایسے ذاتی نوعیت کے استخارے کروانے ہوں تو وہ ذاتی طور پر کیا کریں. بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ذاتی استخارہ اپنے معاملات کا, کیونکہ یہ رشتے کا معاملہ ہے, تو پراپر طریقے سے, جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بیان کیا, کہ اپنے استخاروں کو خود کیا کریں. خیر, اب رہا سوال یہ کہ یہ کیا کریں, تو اللہ کے اسم ہیں یا علیم یا خبیر. 786 مرتبہ دونوں اسماء کو روزانہ رات کو سوتے وقت پڑھ کے سوئیں, باوضو ہو کے اور پاکیزہ بستر میں. صبح اٹھتے ہی اگر آپ کے دل میں پہلا خیال یہ آئے کہ فیملی کے اندر رشتہ کرنا چاہیے تو فیملی میں کر لیجئے گا. اگر یہ خیال تخیل آئے یا کوئی سبز روشنی نظر آئے یا سبز رنگ نظر آئے, یہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی اشارہ ہو, تو آپ وہاں پہ کر لیجئے گا. بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسنون استخارہ, جو دعائے استخارہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا, آپ اس پر عمل کریں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ کی مکمل طور پہ آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے. بقایا اللہ تعالیٰ مالک ہے, آپ اس پہ غور بھی کریں, اس پہ عمل بھی کریں. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ہنا لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری شادی کو 4 سال ہو گئے, مجھے ابھی تک بچہ نہیں ہوا, تو میں نے اس کے لیے کچھ پوچھنا ہے. اچھا, میری بہن سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں اور ہنا عثمان. اچھا, اپنی والدہ کا نام بتائیں. رفعت نواز. ٹھیک ہے. شوہر کا اور ان کی والدہ کا نام بتا دیں. شوہر کا نام عثمان علیم. جی. والدہ کا نام تسلیم فردوس. اچھا, یہ میری بہن آپ نے میڈیکلی چیک اپ کرایا دونوں نے, میاں بیوی نے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک ہے معاملات؟ ہاں جی سب ٹھیک ہے. چلے اللہ کرم کرے گا. آپ پروگرام دیکھیے. ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں, مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی, 4 سال ہو گئے, معاملات ٹھیک ہیں, میڈیکلی طور پہ بالکل فٹ ہیں. یہ حضور کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کیا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. اور مومن کا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہی ہے, تو کوشش کیا کریں, نماز کی پابندی کیا کریں اور نماز کے بعد دعا کیا کریں, اور ایک منت مان لیں. اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرمائے گا تو اس کا نام محمد رکھیں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادارے محبت کے لیے محفل میلاد بھی سجائیں گے حسب استطاعت. یہ منت مان لیجئے. اس کے علاوہ 7 روزے رکھنے ہیں, اور افطاری کے وقت جو کھجوریں ہیں وہ 7 کھجوریں لے کر ان پر یا خالق یا بارئ یا مصور, اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء گرامی ہیں, یہ 7 مرتبہ پڑھ کے ایک دانے پہ پھونک مارنی ہے. 7 دانے دم کر کے کھجور کے افطاری کے وقت کھا لیں. 7 روزے رکھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں امید کامل ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا. جی جزاک اللہ. جی پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی کال لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے, اور ابھی تک جتنی کالز آئی ہیں الحمدللہ, اور اس میں زیادہ تر لوگوں کا اولاد کا مسئلہ سامنے آ رہا ہے. تو اولاد تو ہے وہ ظاہر ہے ہم کو اسباب کے اوپر یقین زیادہ رکھنا شروع ہو گئے ہیں, بلکہ اسباب کو چھوڑ کے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یہاں پر جو مقاصد ہیں ہمارے یہاں بیٹھنے کے, اور یہاں پہ جو علماء کرام موجود ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو اس لیے رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے, تاکہ آپ کے تمام معاملات جو ہیں وہ احسن طریقے سے حل ہو جائیں. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, ہمارے گھر میں ایک مسئلہ ہے کہ میرے بچے بیمار رہتے ہیں, وہ سائے سے ڈرتے ہیں, تو ہمیں کوئی اس کا حل بتائے, جادو ہے یا کیا جنات ہے یا کیا بات ہے؟ بچے آپ کے بڑے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں؟ بچے میرے بڑے ہیں, 15 سال 18 سال, ایک 13 سال سے. اچھا, تو کتنے عرصے سے ڈر رہے ہیں یہ
کتنے عرصے سے؟ یہ ہمارا نا 2-2.5 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے. اچھا تو کسی روحانی معالج کو چیک کرایا ہو؟ کسی بڑے چیک کرائے ہیں, عارضی طور آرام آ جاتا ہے تو پھر یہی مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا نام بتائیں. بچیاں پڑھتی ہیں 10, 9 اور 6 میں. اچھا بچی ہیں تینوں؟ جی. اچھا چلے آپ کو بتاتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو. گھر میں جو ہے جی کوئی سایہ ہے یا کوئی جادو کا کوئی اثر ہے, کیا معاملہ ہے کہ بچے ڈرتے ہیں جی؟ حضور بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ خوف جادو کی علامت نہیں ہے, یہ سمجھ لینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. خوف جادو کی علامت نہیں ہے, اور یہ خود سے ہی ان کو شاید کسی نے توہم میں ڈال دیا کہ یہ جادو ہے یا جنات ہیں. جادو اور جنات کی یہ کیفیات نہیں ہوتی, اس لیے ان کو چاہیے کہ روزانہ تمام بچے سونے سے پہلے سورہ فلق اور ناس دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھا کریں. اور رہا سوال جو پہلے بیان کیا کہ بیماری بھی ہے, تو اس کے لیے سلام قول من رب الرحیم, یہ ایسی آیہ مبارکہ ہے کہ بیماریوں سے شفا کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے. بہت سے ائمہ اکرام علماء نے بھی اس آیہ مبارکہ کو شفا کے لیے جو ہے وہ منتخب بھی کیا اور تعلیم بھی فرمایا ہے. جی ٹھیک ہے جی. سورہ یاسین کے اندر یہ جو آیت آئی, اس کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کی ہے علامہ صاحب نے کہ یہ شفا کے لیے ضروری ہے, بیماریوں کے لیے بڑی ہی مجرب ہے. اس کو بھی عمل کریں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کو بتایا کہ فلق اور ناس پڑھ لیا کریں تاکہ جو ڈر اور خوف ہے وہ دور ہو جائے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے ٹی وی کا والیوم بند کریں قبلہ. جی ہاں سر بند کرتے ہیں, آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. نہیں وہ آپ کو پھر ہماری بات سمجھ نہیں ہوگی, سمجھ نہیں آ سکے گی, ڈسٹورشن ہو جائے گی. قبلہ پہلے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں اور ہم سے جو موبائل فون کے اوپر آپ بات کریں, مہربانی آپ کی. جی ہاں سر. سر میں کام کرتا ہوں ٹیلر ماسٹر کا, غریب بندہ ہوں. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے. تو ابھی بات یہ ہے کہ کام بھی بہت ہے مگر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. میرے گھر میں کوئی برکت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بس روزانہ کچھ روپے ملتے ہیں, کچھ روزانہ کام چلاتے ہیں. اچھا نام بتائیں آپ اپنا, یا کوئی وظیفہ بتائیں آپ. نام بتائیں اپنا. نام میرا احمد. احمد صاحب آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ جی سر میرے کو 25 سال ہو گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ کب سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کاروبار میں وہ چیز نہیں ہے, برکتیں نہیں ہیں؟ ہاں سر یہ نہیں ہے. میں یہ درزی کا کام کرتا ہوں, یہ کپڑے سلائی کرتا ہوں, مگر پتہ نہیں. چلے آپ کو بتاتے ہیں. احمد صاحب آپ پروگرام دیکھیے, شکریہ آپ نے کال کی ہے. کہتے کام بھی بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے, کچھ بنتا نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی رہنمائی کریں. اصل میں کام کرنا انسان کے بس کی بات ہے, اور برکت میں رب عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک نیتی سے کام کریں, اور خاص طور پہ میرے بھائی جس پیشے کا بتا رہے ہیں تو یہ تو برکت والا پیشہ ہے. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے اگر کوئی کام لے گا تو وہ لباس سلوانے کا ہوگا, درزی کا ہوگا. تو یہ بہت اچھی جو ہے نا وہ بات ہے کہ یہ درزی کا کام کرتے ہیں, لیکن 2-3 چیزیں ان کا خیال کریں. وعدہ خلافی سے بچیں, اور نیک نیتی سے کام کریں, اور امانت میں خیانت نہ کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ ان کا کام بہت ہوگا, برکت ہوگی. نماز کی پابندی ضروری ہے. ہم جب کوشش کرتے ہیں, میں قرآن پاک کی جب یاد پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. بے شک. اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں, اہل و عیال کو, اور آگے فرمایا لا نسألُكَ رِزْقًا, ہم تم سے سوال کا نہیں پوچھیں گے, رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں, سوال نہیں ہوگا. نحن نرزقک, رزق تو ہم نے دینا ہے. تو جب رزق دینے کا وعدہ میرے رب کا ہے, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, تو پھر ہمیں اپنے مالک سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا. آپ نماز کی پابندی کریں, ٹھیک ہے, یا وہاب یا رزاق, ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. آپ کے پاس کام ختم نہیں ہوگا, اور جیب بھی آپ کی خالی کبھی نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ کال کر رہی ہوں. جی جی پوچھیں, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ نام بتائیں اپنا. میری امی لوگوں کا مسئلہ ہے. میرے کزن ہیں. جی جی. تو انہوں نے میری امی لوگوں کی زمین پر آگے سرکاری کوارٹر ہے اس پہ دعویٰ کیا ہوا ہے. تو کافی عرصہ ہو گئے, بھائی میرے مانگ رہے ہیں تو نہیں دے رہے. اچھا کیا نام ہے ان کا؟ امی کا نام رضیہ بی بی.
اچھا تو آپ کیا کوئی کورٹ میں گئے اس حوالے سے؟ اب کورٹ میں نہیں جا سکتے نا کہ ابو بھی میرے نہیں تو چچا بھی میرے نہیں ہے، چچا کے بیٹے ہیں آگے سے کزن۔ اچھا تو خاندان کی باتیں تو نہیں کر سکتے، تو کافی عرصہ ہو گئے، 3 سال ہو گئے۔ چلے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے جی، ہم دعا کرتے ہیں، اور اگر وظیفے کی صورت میں کوئی بات ہے تو میری بہن آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، علامہ صاحب سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ جی ان کو چاہیے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھا کریں روزانہ، ٹھیک ہے، اور ساتھ یا اللہ یا مسبب الاسباب اس کی 11 تسبیحات روزانہ پڑھیں جب تک کہ یہ معاملہ حل نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ ایسے اسباب فرمائے گا پیدا کہ ان کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو بڑے مختصر انداز میں بتایا میری بہن، آپ اس پہ عمل کریں، اس وظیفے کو جو ہے وہ حرز جاں بنا لیں فی الحال، اور تاکہ یہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے، فیملی میٹر ہے، خاندانی مسئلہ ہے، تو اگر وہ بھی سن لیں تو وہ بھی دیکھیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا یا اس طرح کے معاملات کرنا، تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہاں حاضر ہونا ہے، تو اس سے ڈرتے ہوئے یہ معاملات سے ہمیں بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ کال لیتے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے اپنی بہن کے بارے میں بات کرنی تھی، تو تقریباً ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، تو ان کی اولاد نہیں ہے ابھی تک۔ کیا نام ہے بہن کا؟ جی فوزیہ احسان۔ فوزیہ احسان کی والدہ کا نام؟ رئیسہ بیگم۔ اچھا، تو ان کی شوہر کا نام بھی بتا دیں۔ ان کا شوہر کا نام نسیم خان، محمد نسیم خان۔ محمد نسیم خان۔ ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام رضیہ بیگم۔ اچھا یہ بتائیں میری بہن کہ کوئی میڈیکلی چیک اپ کرایا آپ کی بہن نے ان کے شوہر نے؟ ہاں جی میڈیکل چیک اپ کروایا تو ہے، کافی جگہ سے کروایا، لیکن کہیں سے بھی آس امید نہیں لگی ابھی تک۔ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، رپورٹس ٹھیک آتی ہیں ان کی؟ جی رپورٹس ہاں جی کافی حد تک ٹھیک آتی ہیں، وہ تھائرائیڈ وغیرہ کا تھوڑا مسئلہ تھا، اس کا بھی علاج کروا لیا تو، لیکن پھر بھی ابھی تک کچھ نہیں۔ چلے اللہ کرم فرمائے گا، ہم دعا گو ہیں اور کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو اولاد دے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی وظائف کی صورت میں اگر کوئی بات ہے تو مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جی حضور۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ہر کالر کو یہ بات کہتے ہیں کہ اپنا تعلق اپنے خالق اور مالک سے مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، اور نماز ظہر کے بعد سورہ محمد پڑھنا شروع کر دیں، یہ 26ویں پارے میں ہے، اور یہ منت مان لیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا تو اس کا نام محمد رکھیں گے، اور حضور کے میلاد کی محفل بھی سجائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بہن کو اولاد نرینہ کی نعمت سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ جی بڑا ہی خوبصورت نسخہ بتایا، آپ کو صورت بتائی ہے، وہ بھی بہت احسن ہے، اس حوالے سے آپ اس پہ اپنی بہن کو گائیڈ کریں کہ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملات چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ہی تمام کے بگڑیوں کو وہی بناتا ہے۔ کال لیتے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میری بیٹی کے بیاہی 12 سال ہو گئے، میرا نام فریم ہے۔ اچھا جی۔ تو وہ مینا جہاں 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، اللہ نے سیکس ایسے دیتا ہے، کچھ 36 بڑا ہے، وہ تصویر نا باہر وچ بس ناراضگی دونوں میاں بیوی دی رہی میرا خیال۔ اچھا شوہر کا نام بتائیں، اپنے داماد کا نام بتائیں۔ اچھا ان کی والدہ کا نام؟ والدہ نام سوٹا بی بی۔ تو یہ لڑائی جھگڑے کتنے عرصے سے اب جاری ہیں ان کے؟ یہ جدوں دی شادی کی تھی نا اس ٹائم پہ لڑائی جھگڑے تھی ختم نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ جہاں رہتی ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ علیحدہ رہتے ہیں آپ کی؟ نہیں علیحدہ نے اپنے گھر ہی میں جڑا سارے وہ ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے نا بڈے میاں جے وہ نال ہی گئے نا بولنا۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بھی دعا کریں، اپنے گھر تو پاک سلوک نہ رہن، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ آپ والدہ ہیں، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اولاد کے حق میں آپ دعا بھی کیا کریں کہ آپ کی بیٹی کا گھر بستہ رہے اور ان کے معاملات درست رہیں۔ وظیفے کی صورت میں پوچھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دعا ضرور کریں اپنی بیوی اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے داماد کے لیے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ موافقت ہو رہے۔ اولاد تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن گھر میں جو ناچاکی ہے جی، گھریلو ناچاکی، اس کے بارے سے بتا دیں۔ اللہ خالق کائنات، میری پہلی تو دعا یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر سکون اور امن پیدا کرے اور ان کے دلوں کے اندر ہم آہنگی پیدا کرے۔ اب رہا سوال کہ گھریلو ناچاکی ہے تو ان کی بیٹی کو چاہیے کہ اللہ کا اسم یا اللہ یا ودود یا لطیف
یہ تینوں اسما کو اکٹھا پڑھتی رہا کریں اور ان کا تصور کر کے اپنے ہسبینڈ کا، اور اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں، کسی میٹھی چیز میں کھلائیں، تاکہ ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو، اور تھوڑا سا اپنے اندر صبر اور تحمل پیدا کریں کہ اگر ان کے خامد جو ہیں وہ کچھ غصے میں آ کے بول بھی دیں تو یہ برداشت کا دامن نہ چھوڑیں۔ جی ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی جی آج کا پروگرام ختم ہوا۔ میں دونوں مہمانوں کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس پروگرام کے اندر انہوں نے آ کے آپ کے وظائف بتائے، آپ کے مسائل بتائے۔ ایک پیغام اس حوالے سے کہ اگر کوئی وظیفہ آپ کو علماء کرام میں سے کوئی بتاتا ہے اور آپ کو یہاں سمجھ نہیں آتا، کوشش تو ہم کہتے رہتے ہیں ناظرین سے کہ وہ کاپی پینسل پاس رکھا کریں تاکہ وہ آپ کو جواب جو دیں وہ لکھ لیں۔ اگر نہیں تو یہ 3-4 گھنٹے کے بعد ہمارا پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو جاتا ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ استخارہ لکھ کر، کوہ نور لکھ کر، آج کی ڈیٹ ڈال کر آپ دیکھیں گے تو یہ پروگرام 3-4 گھنٹے کے بعد اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ وہاں سے آپ اپنا جو مسئلہ ہے، جو ان کو اس کا جواب دیا گیا، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور میں مفتی صاحب سے کہوں گا دعا کرا دیں، اور دعا کے اندر ایک ہمارے کیمرہ مین ہیں عمران، ان کے والد بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے جو اینکر پرسن یہیں پر ہمارے ساتھ استخارہ کا پروگرام کرتے ہیں، بڑے ہی معتبر شخصیت ہیں ابو بکر سلطانی صاحب، ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں مفتی صاحب سے کہوں گا دعا کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، آمین۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب پاک کے صدقے ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین۔ میرے مولا آج کے پروگرام میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، جن حوالے سے وہ پریشان ہیں، میرے مولا ان کے مسائل کو اپنی رحمت کے صدقے یا اللہ مہربانی فرما کرم نوازی فرما، یا رب العالمین۔ ہمارے کیمرہ مین بھائی ہیں محمد عمران، ان کے والد بیمار ہیں، میرے مولا انہیں شفا و تندرستی عطا فرما، آمین آمین۔ ناچیز کے والد کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ ہمارے اینکر پرسن ہیں حافظ محمد ابو بکر سلطانی صاحب، ہمارے استخارہ پروگرام کے، ان کے والد قضاء الہی سے انتقال فرما گئے، میرے مولا ان کی کامل مغفرت فرما، آمین، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، آمین۔ پسماندگان کو، حافظ صاحب کو، جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین، ہمارے پروگرام استخارہ کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما، کوہ نور چینل کی انتظامیہ پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا